ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز عزیز سامعین سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ نمل کی آیت نمبر 32۔ قالت ملکہ بولی یا ایھا الملاء اے سردارو افتونی مجھے بتاؤ فی امری اس معاملے میں ما کنت قاطعۃ میں نہیں کیا کرتی کوئی امرن کام حتی تشہدون جب تک کہ تم لوگ موجود نہ ہو یا تم لوگوں سے رائے نہ لے لوں۔ ملکہ نے کہا اے اہل دربار میرے اس معاملے میں مجھے رائے دو۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں کسی معاملے کا فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم لوگ میرے حضور میں موجود نہ ہو۔ یہ ملکہ کی طرف سے ایک دل جوئی کا جملہ تھا۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ ملکہ اگر ان سے اختلاف بھی کرے تو وہ اس سے کوئی پلٹ کے وہ نافرمانی نہیں کریں گے، بلکہ ملک و قوم کی خیر خواہی کے جذبے سے اس پر غور کریں۔ اس سے یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی حکومت ایک جمہوری حکومت تھی۔ حقیقت یہ ہے شخصی حکومتیں بھی اگر وہ بالکل برخود غلط لوگوں کے ہاتھ میں نہ ہوں تو اپنے اعیان اور اکابر کے مشورے ہی سے فیصلے کرتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا اولو قوت ہم بہت طاقت والے بھی ہیں، واولو باس شدید اور سخت جنگجو بھی ہیں، والامر الیک معاملہ آپ کے اوپر ہے، فانظری پس آپ دیکھیں، ماذا تأمرین کہ آپ ہمیں کیا حکم دیتی ہیں۔ انہوں نے جواب دیا ہم طاقتور بھی ہیں اور اعلیٰ جنگی صلاحیت رکھنے والے بھی ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، سو دیکھ لیجئے آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ درباریوں کا رجحان لڑنے ہی کی طرف تھا، جو انہوں نے نہایت شائستہ طریقے سے ظاہر کر دیا۔ قالت اس پر ملکہ بولی ان الملوک بے شک جو بادشاہ ہوتے ہیں اذ دخلوا قریۃ جب وہ داخل ہوتے ہیں کسی بستی یا علاقے میں افسدوها وہاں فساد مچاتے ہیں، وجعلوا اعزۃ اہلھا اذلہ اور کر دیتے ہیں عزت والوں کو ذلیل، وکذالک یفعلون یہ بھی تو ایسا ہی کرے گا سلیمان۔ ملکہ نے کہا بادشاہ لوگ جب کسی بستی کو فتح کر کے اس میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو درہم برہم اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، یہ لوگ بھی یہی کریں گے۔ مرسلۃ الیہم بہدیۃ فنظرۃ بما یرجع المرسلون میں بھیجتی ہوں ان کی طرف کچھ ہدیے تحفے تحائف، پھر دیکھتے ہیں کہ یہ پیغامچی کیا پیغام لاتے ہیں۔ میری رائے ہے کہ میں اپنی سفارت ان کی طرف ہدیے کے ساتھ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے سفیر کیا جواب لاتے ہیں۔ کہ اس سے معلوم ہو جائے گا کہ وَآتُونِی مسلمین کا جو مطالبہ حضرت سلیمان کی طرف سے کیا گیا ہے اس سے کچھ کام پر بھی معاملہ طے ہو سکتا ہے یا بالآخر وہی بات ماننا ہی پڑے گی جو اس نے کہا ہے کہ میرے پاس فرما بردار بن کر آ جاؤ۔ جاء سلیمان پس جب وہ آ گئے سلیمان کے پاس قالا تو کہا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اتمدوننی بمال کیا تم میری مال کے ذریعے سے مدد کرنا چاہتے ہو، فما آتانی اللہ خیر جو اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہتر ہے، مما آتاکم اس سے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بل انتم بہدیاتکم تفرحون بلکہ تمہارے ہدیے یا تحفے تمہیں مبارک ہوں، تم ہی اس پر خوشیاں مناؤ۔ ارجع الیہم لوٹ جاؤ ان کی طرف، فلناتینہم بجنود کہ ہم لاتے ہیں ان کے پاس ایسے لشکر لا کبار لہم بہا جن کا یہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، ولنخرجنہم ہم ضرور نکال دیں گے، منہا اذلتم وہاں کے رہنے والوں کو ذلیل کر کے، وہم صاغرون کہ وہ صغیر یعنی ذلیل و خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ پھر جب ملکہ کی سفارت سلیمان کے پاس پہنچی تو ان کے ہدیے دیکھ کر سلیمان نے کہا کیا تم لوگ مجھے یہ مال پیش کرنا چاہتے ہو؟ سو جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، نہیں بلکہ یہ تمہیں لوگ ہو کہ اپنے ہدیوں سے خوش ہوتے ہو، تم اپنے بھیجنے والوں کے پاس واپس جاؤ، اب ہم ان پر ضرور ایسے لشکر لے کر آئیں گے کہ وہ ان کے مقابلے کی تاب نہ لا سکیں گے، اور ہم انہیں وہاں سے اس طرح ذلیل کر کے نکال دیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے تحائف اور ہدیہ تم لوگوں کو خوش کر سکتے ہیں، لیکن میں ان کا متمنی نہیں ہوں، میرے الٹیمیٹم کے پیچھے ایک اصولی فیصلہ ہے اور میں ہر حال میں اس کو نافذ کروں گا۔ قالا یا ایھا الملاء کہا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اے سردارو ایکم مجھے بتاؤ یاتینی بعرشھا کون اس ملکہ کا عرش لاتا ہے میرے پاس، قبل اس سے پہلے ان یاتونی مسلمین کہ وہ فرما بردار بن کر آئے، مسلمان بن کر آئے۔
کالا افریت من الجن، کہا ان میں سے ایک دیو ہیکل جن نے، آنا آتی کا، میں لاتا ہوں، بہی اس کو، قبل ان تقوما میں مقامک، اس سے پہلے کہ آپ محفل برخاست کریں، وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ امین، بے شک میں قوت والا بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کو اندازہ تھا کہ اب وہ آ ہی جائیں گے، چنانچہ اس نے کہا، اے اہل دربار، تو میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ لوگ مطیع اور فرمانبردار بن کر میرے پاس حاضر ہوں۔ جنوں میں سے ایک دیو ہیکل نے عرض کی کہ میں اس کو آپ کے پاس آپ کی اس مجلس سے آپ کے اٹھنے سے پہلے ہی حاضر کر دوں گا، میں اس پر قدرت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ یعنی میں اسے، حضرت سلیمان کو اندازہ تھا کہ سفیروں کو واپس کر دینے کے بعد وہ لوگ سر تسلیم خم کر دیں گے، چنانچہ انہوں نے ارادہ فرمایا کہ ان کے آنے پر وہ اس غیر معمولی قوت اور علم و حق کی سطوت کا مظاہرہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر رکھا تھا، اور وہ ان کو اپنے پیچھے خدا کی طاقت کا مشاہدہ کرا دیں۔ وجہ یہ تھی کہ وہ محض ان سے سر تسلیم خم نہیں، اس کے ساتھ ان کے ایمان اور اسلام کے بھی خواہاں تھے۔ پر دیو ہیکل جن نے کہا کہ آپ مطمئن رہیں، میں اس میں کوئی تصرف نہیں کروں گا۔ قال الذی، کہا اس شخص نے، عندہ علم، جس کے پاس علم تھا، من الکتاب، کتاب کا، آنا آتی کا بہی، میں اس کو لاتا ہوں آپ کے پاس، قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ آپ پلک جھپکیں۔ فلما رآہ، جب دیکھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو مستقرن رکھا ہوا، عندہ اپنے پاس، قالا، تو آپ نے فرمایا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلوانی، وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے، اشکرو، کہ میں شکر ادا کرتا ہوں، ام اکفر، یا میں ناشکرہ بنتا ہوں، ومن شکر، جو بھی شکر کرے گا، فانما یشکر لنفسہ، اس کے شکر کا اثر خود اس کی اپنی ذات پر ہی پڑے گا، ومن کافر، اور جس نے بھی کفر کیا، فإن ربی غنی کریم، بے شک میرا رب بے نیاز ہے اور عمدہ ہے، نرم مزاج ہے۔ ایک شخص جس کے پاس قانون خداوندی کا علم تھا، یعنی کائنات میں کار فرمائے خدا کے قانون کا علم، یہ غالباً اسی نوعیت کا کوئی علم تھا جو ہاروت اور ماروت کے ذریعے سے دیا گیا۔ اور حاضر کے سائنسدان مادے میں کار فرما قوانین کو دریافت کر کے جس طرح کے کرشمے دکھا رہے ہیں، زمانہ قدیم میں اسی طرح کے کرشمے نفسی علوم کے ماہرین نفس میں کار فرما قوانین کے ذریعے سے دکھاتے رہے ہیں۔ ہندو، بدھ، مسیحی اور مسلمان صوفیہ کے تذکروں میں اس کے واقعات دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس پر کم سے کم اس زمانے کے لوگوں کو کوئی تعجب نہ ہونا چاہیے، جس کے سائنسدان ہزاروں لاکھوں میل کے فاصلے سے زندہ انسانوں کی آواز، تصویریں، نقل و حرکت چشم و زدن میں اسی طرح اٹھا لاتے ہیں جس طرح حضرت سلیمان کے دربار کا یہ شخص ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا لایا تھا۔ اس پر وہ جوش میں آ گیا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اس کو آپ کے پاس لائے دیتا ہوں۔ پھر جب سلیمان نے اس کو اپنے پاس سامنے رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار ہوتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ یہ وہ اصل مدعا ہے جس کے لیے قرآن نے یہ سارا واقعہ پیچھے سے سنایا ہے کہ اس غیر معمولی قوت اور کمال علم کے باوجود سلیمان علیہ السلام کے اندر فخر اور غرور کا کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوا، بلکہ وہ مزید جھکتے ہی چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو بھی شکر ادا کرتا ہے اس کے شکر کا اثر خود اس بندے کی اپنی ذات پر ہی پڑتا ہے، یہ خود کو ہی فائدہ پہنچاتا ہے۔ وَمَنْ كَافَرَ، اور جو کفر کرتا ہے، فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، بے شک میرا رب بھی بے نیاز ہے اور بڑا کرم فرمانے والا ہے۔ چنانچہ وہ رحیم کریم ان لوگوں کو بھی محروم نہیں کرتا جو اس کے خلاف آمادہ بغاوت رہتے ہیں، لیکن وہ شکر گزاروں پر اپنی مزید کرم فرمائی کرتا ہے اور انہیں مزید عطا فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ سے خطاب کرنے کے لیے کوہ طور پہ جا رہے تھے تو انہیں راستے میں دو آدمی ملے۔ ایک وہ تھا جس کے پاس بہت مال و دولت تھی، تو اس نے کہا، ہے موسیٰ، اپنے رب سے کہنا کہ میرے پاس بہت مال ہو گیا ہے، تو اسے کچھ کم کر دے، روک دے، اب مزید اضافہ نہ کر۔
تو آگے کچھ دور گئے تو ایک دوسرا آدمی ریت کے اندر اپنے جسم کو چھپائے کھڑا تھا۔ تو اس نے کہا موسیٰ اپنے رب سے کہے کہ جو میری قسمت میں لکھا ہوا ہے مجھے عطا کر، میرے پاس جسم ڈھانپنے کے کپڑے بھی نہیں ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے مل کے آئے تو آپ نے فرمایا وہ جو ریت میں کھڑا ہوا تھا کہ اللہ فرماتا ہے کہ تو شکر گزاری کر، میں تجھے اور زیادہ دوں گا۔ تو اس بندے نے کہا کہ کیا دے گا، مجھے دیا کیا ہے، میں کیوں شکر ادا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا کو، وہ ریت کو اڑا کے لے گئی اور اس کا جسم برہنہ ہو گیا۔ یہ اس کی ناشکری کی سزا تھی، کیونکہ اس ریت کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دے رکھا تھا جس نے اس کے جسم کو چھپایا ہوا تھا۔ تو آگے اس بندے کے پاس گئے جس کے پاس بہت مال و دولت تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ تو ناشکری کرنا شروع کر دے تو میں تیرا رزق کم کر دوں گا۔ اس بندے نے کہا میں ناشکری کیوں کروں جس نے مجھے اتنا سب کچھ عطا فرمایا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ اگر تو شکر کرتا رہے گا تو میں بھی تمہارا رزق بڑھاتا رہوں گا، کیونکہ جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے آپ کو ہی فائدہ دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو آگے کالا نکرو لہا، حضرت سلیمان نے کہا اس کے جو تخت ہے اس میں تھوڑی رد و بدل کر دو، عرشہ اس کے عرش میں، ننظر ہم دیکھنا چاہتے ہیں اتہتدی کیا وہ عورت پہچانتی بھی ہے، ام تکون من الذین یا ان لوگوں میں سے لا یہتدون جو کچھ بھی ہدایت یعنی عقل نہیں رکھتے۔ سلیمان نے حکم دیا کہ اس کو جانچنے یعنی ملکہ کو جانچنے کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو، دیکھیں وہ پہچانتی ہیں یا انہی لوگوں میں سے ہو کے رہ جاتی ہیں جو اس تبدیلی کے بعد اسے پہچان نہیں پاتے۔ یہ تبدیلی کیوں کی گئی؟ استاد امام لکھتے ہیں یہ ایک قسم کا تفنن تھا یعنی امتحان تھا جس کے لیے انہوں نے اپنے آدمیوں کو یہ ہدایت فرمائی کہ تخت کی حیت میں فی الجملہ تبدیلی کر دی جائے یعنی اس کی شکل میں، تاکہ ملکہ صاحبہ کے لیے ان کا اپنا تخت ایک پہیلی بن جائے اور ہم دیکھیں کہ یہ پہیلی بوجھنے میں وہ کامیاب ہوتی ہیں یا ناکارہ رہ جاتی ہیں۔ فلما جاءت، جب وہ ملکہ وہاں آئی حضرت سلیمان کے محل میں، قیلا احکذا عرشک، پوچھا گیا کیا یہ آپ کا عرش ایسا ہے؟ قالت کانہ ہوا، وہ بولی گویا ایسے لگتا ہے جیسے وہی ہو۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ، ہم پہلے ہی جان چکے تھے، من قبلھا اس سے پہلے، وَكُنَّا مُسْلِمِينَ اس لیے ہم فرما بردار یا مسلمان ہو کر آئے ہیں۔ جب وہ آ گئیں تو پوچھا گیا کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ تو اس نے کہا گویا کہ وہی ہے، آپ کے یہ کمالات ہم اس سے پہلے ہی جان گئے تھے۔ ملکہ نے کہا اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان کے کمال اور علم و حکمت سے تنہا ملکہ ہی نہیں اس کے وزراء عمرہ بھی متاثر تھے اور پہلے ہی سے ان کی عظمت کے قائل ہو چکے تھے۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے سر اطاعت جھکانے کا مطالبہ کیا گیا تو ملکہ نے چاہا کہ وہ براہ راست آپ سے ملے اور آپ کے کمالات کو دیکھے تاکہ جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس سے نکلنے کا کوئی راستہ تلاش کر سکے۔ سبا کے دارالحکومت مارب سے یروشلم تک تقریباً 1500 میل کا یہ سفر اسی مقصد کے لیے ملکہ نے طے کیا تھا۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، وہ ایمان لا چکی ہوتی مگر اسے ان چیزوں نے روک رکھا تھا جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، اس لیے کہ وہ ایک منکر قوم سے تھی۔ دنیا میں قبول حق کی سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے جسے قرآن نے ملکہ سبا کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ روایات اور قومی روابط کی زنجیریں ہر شخص آسانی سے نہیں توڑ سکتا۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر حق واضح ہو چکا ہوتا ہے لیکن وہ اپنے ماحول کے بندھنوں اور ایسے بندھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان سے رہائی حاصل کرنے کی جرات نہیں کر سکتے۔ صرف صاحب توفیق ہی ہوتے ہیں جو راہ کے ان بھاری پتھروں کو ہٹانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ مشکل یوں تو ہر ایک کی راہ میں ہوتی ہے لیکن جن لوگوں کو سیادت اور قیادت کا منصب حاصل ہوتا ہے ان کے لیے یہ مشکل 2 چند بلکہ 2 چند سے 10 چند ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے ماحول کے بالکل ہی غلام بن کر رہ جاتے ہیں۔ مدعی تو وہ ہوتے ہیں لوگوں کے لیڈر ہونے کے، لیکن چلتے ان کے پیچھے پیچھے ہیں، جو وہ حکم دیتے ہیں یہ غلام بن جاتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ غلامی جو دوسروں کے غلام بن جاتے ہیں، دوسروں کے اشارے پر چلتے ہیں۔ آزاد قوم تو وہ ہوتی ہے، آزاد تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو پرواز کرتے ہیں، جو پرواز نہیں کر سکتے وہ دوسروں کے غلام ہوتے ہیں۔ لَا ادخُلِ الصرح، کہا گیا کہ داخل ہو جب ملکہ اس محل میں،
فلما رأتہ جب اس نے دیکھا حسبتہ لجۃ اس نے سمجھا کہ یہ گہرا پانی ہے، وکشفت عن ساقیہا اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دیں، قال انہ صرح ممرد من قواریر کہا اس پر حضرت سلیمان نے یہ ایک محل ہے جس میں جو شیشوں سے جکڑا ہوا بنا ہوا ہے۔ قالت اس پر ملکہ بولی ربی انی ظلمت نفسی اے میرا میں ظلم کرتی رہی اپنی جان پر، اسلمت مع سلیمان میں اب فرما بردار بنتی ہوں، اسلام قبول کرتی ہوں سلیمان کے ساتھ، للہ اللہ پر ایمان لاتی ہوں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسے کہا گیا کہ آپ محل میں داخل ہو جائیے۔ پھر جب اس نے محل کے فرش کو دیکھا تو سمجھی کہ یہ گہرا پانی ہے اور اپنی پنڈلیوں سے پینچے اٹھا لیے۔ سلیمان نے کہا یہ تو شیشوں سے بنا ہوا محل ہے، اس پر وہ پکار اٹھی۔ یہ اس صورتحال کی تصویر ہے جس سے ملکہ محل کے فرش پر قدم رکھتے ہی دوچار ہوئیں۔ استاد امام لکھتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ محل کا فرش شیشے کی دبیز تختیوں سے بنایا گیا تھا اور اس کے نیچے پانی بہہ رہا تھا، اس وجہ سے کوئی انجان جب فرش پر قدم رکھتا تو اس کو ایسے محسوس ہوتا گویا وہ کسی حوض میں اتر رہا ہے۔ ایک دیہاتی جب کسی متمدن شہر کے ایوانوں اور محلوں میں داخل ہوتا ہے تو اس کو اس طرح کی حیرانی بہت پیش آتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کا حال یہ تھا کہ اس کے اندر دیہاتی تو درکنار ملکہ سبا بھی ایک دیہاتی بن گئیں۔ تو اس پر ملکہ پکار اٹھیں کہ میرے پروردگار میں اپنی جان پر ظلم کرتی رہی سو لوٹتی ہوں اور سلیمان کے ساتھ ہو کر اب میں نے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ علم و معرفت، پاکیزگی نفس کے حیرت انگیز کرشموں کے ساتھ اس شان اور شکوے نے ملکہ کو بالکل شرمندہ کر دیا۔ اس نے شرک اور بت پرستی سے توبہ کر کے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ بائبل کا بیان ہے کہ حضرت سلیمان نے اس کے بعد اسے معزول نہیں کیا بلکہ ملازموں سمیت واپس جانے کی اجازت دے دی۔ سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا یہ قصہ یہودی ربیوں کی روایات میں بھی کم و بیش انہی تفصیلات کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ ملکہ کا تخت اٹھا منگوانے کا واقعہ البتہ صرف قرآن میں ہے، تاہم اصل مدعا وہی ہے کہ ان تمام تفصیلات سے یہ حقیقت واضح کی جائے کہ فرعون یعنی فرعون وغیرہ کے مقابلے میں خدا کا یہ بندہ اس علم و حکمت، اس شکوائے خسروی اور ایسی بے نظیر تعمیرات کے باوجود ابدیت کا کیا جمال اور کمال اور اپنے اندر رکھتا تھا۔ استاد امام لکھتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ وہ شیش محل جس بھی اللہ کی ایک نشانی ہے جس کے ساتھ ابدیت اور انابت اور شکر گزاری اور وفاداری کا وہ جمال ہو جو حضرت سلیمان کے اندر تھا، اس سے خالق کو رہنمائی ملتی ہے اور وہ آنکھوں کو خیرہ کرنے کی بجائے ان کو بصیرت بخشتا ہے۔ اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر وہ کبر اور غرور کا ایک نشان اور ایک ظلمت خانہ ہے، اگرچہ کوئی اس کا نام قصر ابیض یعنی وائٹ ہاؤس ہی کیوں نہ رکھ چھوڑے۔